حضرت آدم علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ بھارت میں ہوا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ منو ہندو روایات میں پہلے انسان تصور ہوتے ہیں. جتنے سینٹرل ایشیا اور ایشیا کے ممالک ہیں اس کو ہندوستان کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کا ہم اسلام میں ذکر کرتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی کچھ مماثلت ہے. وشنو بھگوان آئے اور وہ جو مچھلی ان سے مخاطب ہوئی وہ وشنو بھگوان کا اوتار تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہندوازم کی جو بکس ہیں، ہندو اسکرپچرز ہیں، ان میں بھی ذکر ملتا ہے ہمیں. اتھرا ویدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو رشی آئے گا وہ اونٹ پر سوار ہوگا. ہندو اسکرپچر میں بھی احمد کا نام آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہندو مت میں جو بھگوان کرشن ہیں، ان کے معجزات، ان کی پیدائش اور کافی سارے پہلو ملتے جلتے ہیں. حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں معجزاتی طور پہ اور کرشنا پیدا ہوتے ہیں معجزاتی طور پہ دیوکی کے بطن سے قید خانے کے. حضرت عیسیٰ کو جو یہودی بادشاہ تھا ہیرودس، اس نے قتل کا منصوبہ بنایا. جو کرشن ہے ان کے بارے میں کنس بادشاہ نے قتل کا منصوبہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں تمام انسانوں کا خلیفہ بنا کر بھیجا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندو مت کے مطابق دنیا میں آنے والا پہلا انسان کون ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بھارت میں نزول کی کیا حقیقت ہے؟ ہندو اسکرپچرز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیں کیسے ملتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہندو مت کے مانے جانے والے بھگوان کرشن کے معجزات اور پیدائش کے کون کون سے پہلو ملتے ہیں، یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. سر، قرآن مجید اور بائبل میں ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. ہندو اسکرپچرس اگر ہم دیکھیں تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تشبیہ ہمیں کیسے ملتی ہے؟ خاص طور پر اگر ہم بھارت میں نزول کی بات کریں تو کوئی ذکر ہے اس کا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے اس سے متعلق ایک پرنسپل جو آرگومنٹ ہے وہ سمجھ لینا چاہیے. یہ واقعاتی مشابہتیں ہیں یا تعبیراتی مشابہتیں ہیں، یعنی انٹرپریٹیشنل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سملیرٹیز جو لوگوں نے وضاحتیں کی ہیں وہ اس کی وضاحتیں جو ہیں وہ ہندو اسکرپچر کے اندر جو وضاحتیں ہیں اور جو اسلامک تصورات میں وضاحتیں ہیں، ان میں بہت ساری مماثلتیں ہیں. یہ میں وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ میں مذہبی طبقے میں بیٹھتا اٹھتا ہوں. ہمارے ہاں چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ بعض اوقات لوگ تماشا بنا دیتے ہیں. بالکل. تو اس لیے ڈسکلیمر کے طور پہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہم جو درست کانسیپٹ ہے وہ وہی سمجھتے ہیں جو قرآن مجید اور سنت کا ہے. بالکل. لیکن ایک براڈر اسپیکٹرم میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور آپ مجبور ہیں کہ آپ دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہیں، تو اس وقت عقل اور دانش کا یہ تقاضا ہے کہ آپ جو سملیرٹیز ہیں ان پر بات کریں، چونکہ یہ قرآن کا اصول ہے. قرآن کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اپنے مخالف کو ان چیزوں پر بلاؤ بات کرنے کے لیے جو ان میں اور تم میں مشترکات ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کی یہ جو کوشش ہے اور آج کا پوڈ کاسٹ ہے جس میں ہم دیکھیں کہ مشترکات کیا ہیں، سملیرٹیز مختلف ریلیجنز میں کیا ہیں، یہ بالکل قرآن مجید کا مدعا ہے. ہم تصور درست قرآن اور سنت کے ہی کو سمجھتے ہیں، مگر ہر تصور میں، ہر مذہب میں چونکہ کچھ نہ کچھ حقائق موجود ہیں، تو اس کی تعبیراتی تشریح ہم آج کے اس پوڈ کاسٹ میں کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، بائبل میں بھی آتا ہے اور پھر ہندو اسکرپچر میں بھی آتا ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کو لیں. قرآن مجید میں بتایا گیا کہ، اور احادیث میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، سورہ انعام کی 2 آیت میں اور سورہ صاد کی 71 نمبر آیت میں. پھر بتایا مقام آدم کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے جہاں ان کو نعمتیں دی گئیں، لیکن ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا. یہ سورہ البقرہ کی 35 آیت. پھر شیطان کے وسوسے کا ذکر آتا ہے کہ شیطان نے جھوٹ بولا اور فریب کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو ممنوع درخت کے قریب لے گیا اور وہ پھل جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا اس کو کھانے پر آمادہ کر دیا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 20، 21، 22 میں اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد خطا اور توبہ. حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ سے معافی مانگی اس لغزش پر. اب یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیے، ہم حضرت آدم کے اس عمل کے لیے لغزش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لغزش اس خطا کو کہتے ہیں جس میں نافرمانی کا ارادہ نہ پایا جائے، اچانک سے ہو جائے. ہم بہت سے ایسے ناجائز اور گناہ والے کام کرتے ہیں، ضروری نہیں ہر کام پلان کے ساتھ کیا جائے، بالکل کچھ اتفاقاً ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس کو لغزش کہیں گے. اور
لغزش پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جلیل القدر نبی تھے، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے معافی کو قبول کیا، بلکہ خود کلمات توبہ بھی عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا ذکر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی اہل بیت کا واسطہ سکھایا، اور اس واسطے سے حضرت آدم نے توبہ کی اور وہ قبول ہو گئی۔ پھر زمین پر نزول کا ذکر کہ بطور آزمائش، بطور خلیفہ اور بطور نائب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت 30 اور سورۃ طٰہٰ آیت 123۔ سمجھ گئی؟ بالکل۔ یہ ہے قرآن مجید کا تصور۔ اب اس کا دو اہم نقطے ہیں۔ ایک، حضرت آدم کا نزول جو تھا یہ اس لغزش کی سزا اور الہی منصوبہ، اللہ تعالیٰ کا جو پلان تھا دنیا آباد کرنے کا اور آدم کو نائب بنانے کا، اس کا حصہ ہے۔ پھر انسان بطور خلیفۃ اللہ زمین پر آیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، یہ کسی گناہ کے سزا مستقلاً سزا کے طور پہ نہیں آیا۔ ایک لغزش کے بعد آزمائش کے طور پہ تو آیا، مستقلاً سزا کے طور پہ نہیں آیا۔ فوراً توبہ قبول ہو گئی۔ لہٰذا اوریجنل سن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بائبل میں حضرت آدم کا کانسیپٹ اوریجنل سن کے ساتھ ہے کہ چونکہ وہ گناہ کیا اور وہ گناہ کا بھار لے کر آئے، اور حضرت عیسیٰ وہ سارے گناہوں کا بھار لے کر واپس گئے، لہٰذا اب آپ میں ہم جو مرضی کریں، ہمارے گناہوں کا بھار وہ بڑے لوگ اٹھا چکے ہیں، ایسا کوئی تصور نہیں ہے قرآن مجید میں۔ اس کے بعد آتا ہے ہندو اسکرپچر میں حضرت آدم کا تذکرہ۔ ابتدائی انسان زمین پر قرآن میں تو حضرت آدم سے متعلق ہے، لیکن ہندو اسکرپچر میں پہلے انسان کا زمین پر آنے کا کوئی تصور بڑا واضح نہیں ہے، لیکن منو کو وہ پہلا انسان کہتے ہیں، جس کو نوح انسانی کا جد امجد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اس کا زمین پر آنا ہندو فلسفہ میں انسان کا زمین پر ہونا کسی جنت کے بعد کا مرحلہ نہیں ہے جس طرح اسلام میں، بلکہ وہ کہتے ہیں سناتن چکر، ٹھیک ہے، لائف سائیکل، کہ اٹرنل ایک سائیکل ہے کہ انسان نے اگلے جنم میں آنا ہوتا ہے، اس کے بعد اگلا وجود پانا ہوتا ہے، اگلا وجود پانا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو زمین پر انسان کا آنا یہ ہمیشہ سے چل رہا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے ہندو مذہب میں، ہمیشہ سے ہے۔ اور جو معلوم تاریخ میں منو جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگرچہ کہ یہ ہندوازم میں پہلا انسان ہے زمین پر، مگر یہ بھی اصلاً پہلا نہیں ہے، یہ بھی اس ہمیشہ سے چلے ہوئے سائیکل کا حصہ ہے۔ پھر کرما اور مایا کا تصور ہے کہ انسان کا جسمانی جنم ماضی کے اعمال کا نتیجہ ہے، جیسے حضرت آدم آئے، لغزش ہوئی، سارا معاملہ ہوا۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو جسم ہوگا، اس کی جو ساخت ہوگی، اس کی جو صلاحیتیں ہوں گی، اور یہ کس خاندان میں آئے گا، اس کا باپ کیا کرے گا، اس کو کیا منصب ملے گا، یہ سب اس کے پچھلے جنم کے کرم یعنی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور دنیا دھوکہ، فریب اور مایا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک موکش کا تصور آتا ہے ان کے، کہ کہتے ہیں کہ اصل مقصد اس جنم اور موت کے چکر کا سنسار سے نجات ہے، یعنی تین چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں، ایک جوگیان جس کو علم ہے، دوسرا بھکتی عبادت، اور تیسرا کرم یوگ نیک اعمال۔ وہ کہتے ہیں جو ان تین پر عمل کرے گا کئی وجود میں، یعنی ہر جنم میں ان تینوں پر عمل کرے گا، وہ گویا کہ اس جنم کے چکر سے ماورا کر کے اس کو ابدی کر دیا جائے گا۔ تو نزول کا تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو نزول کا تصور ہے نا، حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے بلکہ تشریف لائے۔ ہندو مت میں نزول کا نہیں، جنم کا تصور ہے۔ تو گویا انسان کا دنیا میں ہونا ایک ازلی سائیکل کا حصہ ہے، اور اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں ہے، خطا نتیجہ نہیں، اور کوئی پہلا گناہ یا اجتماعی قصور ان کے ذمہ نہیں ہے۔ اب جب ہم حضرت آدم کے حوالے سے ہندوازم اور مسلم تعلیمات کا خلاصہ بیان کریں تو پہلا انسان اسلام میں حضرت آدم اور ہندوازم میں منو، اس کے بعد آغاز اسلام میں جنت میں تخلیق اور پھر زمین پر نزول، اور ہندوازم میں زمین پر ہی جنم لیا، جنت سے آنے کا کوئی تصور نہیں۔ تیسرا اہم نقطہ ہے سبب، شیطان کے فریب سے ممنوع پھل کھائے اور زمین پر آئے، یہ اسلامی تصور۔ کرما، ماضی کے اعمال اور سناتن چکر کے نتیجے میں پیدا ہوئے، ہندوازم کا تصور۔ پھر نتیجہ، زمین پر بطور آزمائش اور خلافت آئے، یہ اسلام کا تصور۔ جنم سنسار یعنی برتھ اینڈ ری برتھ سائیکل کے نتیجے میں آئے، کوئی آزمائش نہیں۔ پھر گناہ کا تصور کہ اصل گناہ نہیں، فرد ہر اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ ہندوازم میں بھی سیم یہی ہے کہ کوئی اجتماعی گناہ نہیں، بلکہ ہر جنم کے گناہ دوسرے جنم کی آپ کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں۔ حتمی مقصد،
اللہ کی رضا اور جنت کا حصول اسلام کے نزدیک، اور ان کے نزدیک ہندوازم کے نزدیک موکش یعنی اس چکر سے نجات پا کے ہمیشہ کے لیے ابدی ہو جانا۔ اور آپ دیکھیں یہ کتنے لفظوں کا فرق ہے اور حقائق کتنے ملتے جلتے ہیں، بیسک سیم نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ بھارت میں ہوا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس پر کسی دور میں یہ کہا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں اس پر بہت سارے اسکالرز نے تنقید کی اور حقائق کے ساتھ یہ واضح کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو نزول تھا وہ سراندیپ میں ہوا تھا، سری لنکا کا جو علاقہ ہے۔ تو ہندوستان جن لوگوں نے کہا، پھر البیرونی نے کتاب الہند میں اور باقی جگہوں پر اس کی وضاحت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے ہندوستان کہا اس سے مراد یہ کہ یہ بہت بڑا خطہ ہندوستان کہا جاتا تھا، پاکستان، موجودہ انڈیا، موجودہ ایران، موجودہ سری لنکا، یہ جتنے سینٹرل ایشیا اور ایشیا کے ممالک ہیں اس کو ہندوستان کہا جاتا، بر صغیر ہے نا، یعنی یہ سب کانٹیننٹ، یہ ایک بر اعظم تھا، تو اس کو ہندوستان اس وقت کہا جاتا تھا، بہت پرانی بات۔ اب حضرت آدم کا قبل مسیح کی پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے کی بات، تو اس وقت اس کو عرفاً ہندوستان کہا جاتا تھا۔ تو دونوں باتیں درست ہے، جو ہندوستان کا ان کا مراد یہ ہے، لیکن بعد میں پھر لوگوں نے اسپیسیفائی کر دیا کہ ہندوستان کے اس علاقے میں تشریف لائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ حضرت حوا الگ جگہ پر آئیں، حضرت آدم الگ گئے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں نکلے، چلتے چلتے ان کی ملاقات سعودیہ، موجودہ سعودیہ اور میدان عرفات میں ہوئی، جہاں حج ہوتا ہے، اور عرفات کا نام اس وقت عرفات پڑا، عرفہ کا مطلب معرفت سے بنا ہے، معرفت جاننے کو کہتے ہیں، تو آدم نے جس میدان میں حوا کو جانا اس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ ہندوازم میں جو پہلا انسان تصور کیا جاتا ہے وہ ہے منو، اور حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کا ہم اسلام میں ذکر کرتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی کچھ مماثلت ہے۔ جی بالکل کہا جاتا ہے، اس کی مماثلت پر بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس تفصیل کو مد نظر رکھیے جو میں نے پہلے بیان کر دی کہ اصل تصور ہمارا وہی ہے جو قرآن و سنت کا ہے، لیکن تعبیراتی مماثلتیں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈسکس کریں گے۔ اسلام میں حضرت نوح کی کشتی کا تصور، اس کے بعد ہندو مت میں منو اور اس کی کشتی یا پرلیے کا تصور اور طوفان کا تصور، اور تیسرا دونوں کا موازنہ۔ قرآن مجید میں سورہ ہود آیت نمبر 25، قرآن مجید میں سورہ المومنون اس کی آیت نمبر 49، سورہ العنکبوت اس کی آیت نمبر 14 اور 15، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ مکمل طریقے سے آیا ہے۔ حضرت نوح کو اللہ نے قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، بے شک، پھر قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، تو حضرت نوح نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، یہ سورہ العنکبوت میں۔ پھر قوم نے جھٹلا دیا، تو اللہ نے وحی کی کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 37 میں۔ پھر کشتی پر نوح علیہ السلام، ان کے اہل و عیال، ان کے ساتھی اور ہر جوڑے میں سے ایک نر اور ایک مادہ انہوں نے سوار کر لیا۔ طوفان آتا ہے، پانی زمین سے بھی نکلتا ہے اور آسمان سے بھی گرتا ہے، اور ایک زبردست طوفان آتا ہے سیلابی شکل، اس کا ذکر سورۃ القمر میں ہے، آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اس کے بعد سب غرق ہو جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہرتی ہے، سورہ ہود میں ذکر ہے آیت نمبر 44 میں۔ تو یہ واقعہ اخلاقی اور ایمانی پیغام رکھتا ہے کہ جو تکبر اور بت پرستی کے پیچھے چلیں گے، اللہ کو چھوڑ کے اللہ ان کو تباہ کر دے گا۔ اب آئیے ہندو تعلیمات میں، اب ذرا توجہ کیجئے گا، مجھے جتنا انٹرسٹنگ یہ والی ریسرچ لگی ہے کہیں بھی نہیں لگی اس پورے موضوع پر۔ ہندو جو اسکرپچرز ہیں ان میں منو ہندو روایات میں پہلے انسان تصور ہوتے ہیں، اور منو کا ایک اور جو درجہ وہاں پر بیان ہوا ہے وہ ہے فرسٹ لا گیور۔ اچھا، کیا؟ فرسٹ لا گیور، ہاں، پہلا قانون دینے والا۔ اور اسلامی تعلیمات میں حضرت نوح بالاتفاق پہلے رسول ہیں، اس سے پہلے سارے نبی تھے۔ اچھا، رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت، صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے جو پچھلے رسول کی تعلیمات پر آتا ہے۔ تو پہلے انبیاء جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ضروری چیزیں عطا فرمائیں، لیکن زمین پر پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک قانون دیا۔ اور ہندو تعلیمات کہتی ہیں کہ منو جو تھے وہ پہلے لا گیور تھے۔ اب آگے دیکھیں دوسری مماثلت۔ ایک دن منو نے پانی میں ایک مچھلی چھوڑی، تصور مختلف ہے لیکن آپ بنیاد دیکھیے، جس نے کہا کہ مجھے بچاؤ، میں تمہارے بڑے طوفانوں سے بچاؤں گی۔ مچھلی ان کو کہہ رہی ہے تم میرا تحفظ کرو، میں ایک دن بڑے طوفان آئیں گے اس سے تمہارا تحفظ کروں گی۔ منو نے مچھلی کو برتن، پھر بڑے تالاب، پھر سمندر میں پالا، جب تک کہ وہ بڑی نہ ہو گئی، پالتا رہا۔
پھر مچھلی نے بتایا کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے. جب مچھلی بڑی ہو گئی اس نے منو کو بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے، لہٰذا تم ایک کشتی بنا لو. تو حضرت نوح علیہ السلام لہٰذا نے بھی تم ایک کشتی بنائی بنا تھی. لو، بیج پودے 7 رشیوں کو ساتھ لے لو. بیج سے مراد یہ ہوتا ہے تاکہ آگے جا کے فصلیں اگا سکو. پودے یہ ہوتا ہے تاکہ آگے جا کے درخت لگا سکو. ہر چیز جو ایک دفعہ ختم ہونی ہے. اور رشی، ہندو اسکرپچر میں رشی سے مراد حکیم، دانا، عبادت گزار، ٹھیک ہے، سادھو، سنت، یہ اس معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جدید اصطلاح میں آپ اس کو مولوی، پیر، یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں. تو وہ کہتا ہے 7 رشیوں کو لے لو، حکیموں کو، پودے لے لو، بیج لے لو تاکہ آگے اگا سکو. پھر طوفان آیا، مچھلی نے کشتی کو سینگ سے باندھ کر محفوظ جگہ پہنچا دیا. طوفان میں وہ مچھلی سینگ سے چلاتی ہے. پانی اترنے کے بعد منو نے زمین کو دوبارہ آباد کیا. آپ اندازہ کر لیں. اب اس کا تقابل سنیے ذرا، آپ کو بڑا انٹرسٹنگ لگے گا. اب اس کا تقابل دیکھیے کہ اس کا تقابل یہ ہے کہ منو پہلا انسان. اب مرکزی کردار ایک ہے اسلامی تعلیمات اور ایک ہے ہندو تعلیمات. اسلامی تعلیمات میں مرکزی کردار حضرت نوح کا ہے جو نبی اور رسول ہے، جبکہ ہندوازم کی تعلیمات میں مرکزی کردار منو کا ہے جو پہلا انسان ہے اور پہلا قانون ساز ہے، لاگیور ہے، اور ادھر رسول ہیں اور نبی ہیں. وجہ طوفان ادھر ہے قوم کا بت پرستی اور شرک کا ارتکاب کرنا. اور جو ہندوازم میں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سائیکل جو ہے، کازمک سائیکل، جو زمین کی تطہیر کے لیے بھگوان کا منصوبہ ہے کہ وہ ہر کچھ عرصے کے بعد زمین کو صاف کرتا ہے، اس کے لیے وہ پانی کا طوفان یا سیلاب لاتا ہے. یہ اس سکیم کا منصوبہ ہے. یعنی آپ دیکھیں ادھر کیا تھا، کفر و شرک ختم ہو رہا ہے، یعنی کافر و مشرک ختم ہو رہے ہیں. ادھر وہ کہتے ہیں کہ زمین پر موجود ساری گندگی بھگوان اس سیلاب کے ذریعے ختم کر رہا تھا. تو کفر و شرک بھی تو گندگی ایک صورت ہے نا. بالکل. پھر آگے سنیے، خبردار کرنے والا ادھر براہ راست اللہ تعالیٰ ہے، اسلامی تعلیمات. ادھر وشنو بھگوان بطور مچھلی، وشنو بھگوان آئے اور وہ جو مچھلی ان سے مخاطب ہوئی وہ وشنو بھگوان کا اوتار تھی. ہندوازم میں یہ تصور ہے کہ جو خدا اور یا بھگوان ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں میں سرایت کر کے بطور وہ اوتار بن جاتی ہیں، اس کا عکس بن جاتی ہیں. یعنی دیکھنے میں وہ مچھلی یا کوئی بھی شے ہوتی ہے، درخت میں اوتار ہوتے ہیں، جانوروں میں حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں اوتار ہوتے ہیں، انسانوں میں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں وہ دیکھنے میں تو انسان ہوتا ہے مگر وہ صلاحیتیں پھر اس کے پاس خدا والی آ جاتی. پھر کشتی میں کون؟ اسلامی تعلیمات کہتی ہیں کہ کشتی میں اہل ایمان تھے، حضرت نوح نے جوڑے جوڑے جانور شریک کیے. اور ہندو تعلیمات کہتی ہیں کہ 7 رشی لیے، حکیم لوگ، اہل دانش لوگ، یہاں سے مراد ہے اہل ایمان. بیج لیے، پودے لیے. نتیجہ کیا ہوا؟ جودی پہاڑ پر کشتی رکتی ہے، نجات یافتگان نئی زندگی شروع کرتے ہیں. ہندوازم کی تعلیمات میں کیا ہے؟ طوفان کے بعد زمین دوبارہ آباد کرتا ہے منو، اور ایک نیا منو نتر شروع ہوتا ہے، نیا قانون. پیغام ادھر اسلامی تعلیمات بتاتی ہیں ایمان پلس اطاعت از اکول ٹو نجات، اور ہندوازم کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ یہ کائناتی توازن کا چکر ہے. جس طرح ایک انسان کو بار بار وجود ملتا ہے، اسی طرح اس زمین یہ بھی تخلیق مخلوق ہے تو اس کو بھی بار بار وجود ملتا ہے، اس کی بھی صفائی اور تطہیر کی جاتی ہے. تو یوں ان دونوں کے درمیان ایک مماثلت بنتی ہے. اچھا، یہاں ایک بڑی ضروری وضاحت میں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو بار بار ہندوازم کے اندر ایک کانسیپٹ ہے 7 جنموں کا، اس کی وضاحت ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی شاندار کی ہے. یہ بڑی سننے والی ہے. آپ نے تصوف میں سنا ہوگا، کہتے ہیں نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس امارہ. یہ سنا ہوا ہے؟ نفس کی 7 اقسام ہے، نفس راضیہ مرضیہ. یہ 7 کا لفظ اب آپ نے بولا ہے، میں نے تو نہیں بولا، ایسے ہی ہے. تو نفس کی کتنی اقسام ہیں؟ 7. ہندوازم کہتے ہیں 7 جنم ہے. تو گویا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر نفس کی جو ایک قسم ہے نا، اس کو انہوں نے جنم سے تعبیر کر لیا ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا، ہمارا کیا ہے؟ جس کا نفس برائیوں پر جری ہو، بڑے گناہ کرنے والا ہو. تو ادھر ہندو تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ ایک دور میں، ایک زندگی میں جو گناہ کرے گا، اگلی زندگی میں اس کا وہ نتیجہ پائے گا. تو لہٰذا یہ جو 7 کیفیات ہیں جو ایک ہی وجود کے اندر طاری ہوتی ہیں مختلف محنتوں اور ریاضتوں کے نتیجے میں. ایک نفس جو ہمارا ہوتا ہے،
پھر اسی انسان کا نفس لوامہ ہوتا ہے، پھر ملہمہ ہوتا ہے، پھر مطمئنہ ہوتا ہے، پھر مرضیہ ہوتا ہے، پھر راضیہ ہوتا ہے. یہ سارے درجات آتے ہیں. انہوں نے ان درجات کو مختلف وجودوں اور مختلف زندگیوں میں بار بار ریکریشن کے ساتھ انٹرپریٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو امارہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو لوامہ ہے، ملہمہ ہے، یہ اگلا جب ری برتھ ہوگا تو یہ چیز ہوگی. ہم آرام سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو تصوف اور اسلامی تعلیمات کہتی ہیں کہ 7 نفوس ہیں یا نفس کے 7 مدارج ہیں، ہندوازم نے اس کو تھوڑا مس انٹرپریٹ کر دیا. چونکہ جب تعلیمات وقت گزرتے ہیں نا تو تعلیمات محو ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. تو انہوں نے مس انٹرپریٹ یہ کر لیا کہ یہ جو 7 نفوس کی قسمیں ہیں، انہوں نے کہا یہ 7 الگ الگ وجود کے ساتھ 7 جنم ہیں جو انسان لیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک اور اس کی مثال دوں. آپ کو پتہ ہے مجوسی عبادت کرتی ہیں. ان کا سربراہ کون تھا؟ ان کا بانی اس مذہب کا کون تھا؟ زرتشت. اچھا، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، زرتشت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آخری وقت میں اس نے آگ کی عبادت شروع کر دی. یہ بالکل غلط بات. وہ موحد تھا، ایک خدا کو مانتا تھا. ہوا یہ کہ آخری وقت میں اس کو ایک بیماری لگ گئی جس میں اس کا جسم کانپتا رہتا تھا. سردی، جس طرح بزرگ ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھیں عام پنکھے میں بھی سردی لگ رہی ہوتی ہے جس طرح. تو وہ آگ کے، اس کو طبیبوں نے آگ کے قریب رہنے کو کہا. آپ ذرا پوائنٹ سمجھیے. طبیبوں نے کیا کہا؟ آگ کے قریب رہنا تاکہ آگ کی تپش سے حرارت ملتی رہے. تو وہ اس کا عمل بعد والوں کے لیے آپ دیکھیں کیسی روایت بنا کہ انہوں نے آگ کی پوجا شروع کر دی کہ ہمارا وہ جو نبی کہیں یا جو بھی ان کا کہیں، وہ آگ کے قریب رہتا تھا. اور یہ کیسی چیز مس انٹرپریٹ ہوئی کہ وہ آگ کی عبادت کرتا تھا. اسی طرح چیزیں بعد میں بدلتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ہمارے ہاں مذہب کیا ہے بر صغیر میں؟ ایک نسل کی روایت، دوسری نسل کی عقیدت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے. بالکل یہی کچھ ہم نے کیا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کسی شخص، کسی تہذیب تمدن کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی بڑے سے بڑا بندہ. تم نے ہر چیز قرآن اور سنت کی تعلیمات پر رکھ کے تولنی ہے. پوری اترے تو قبول کرنی ہے، نہیں پوری اترے تو جس نے مرضی کا ہے وہ رد ہو جائے. تو لہٰذا یہ مس انٹرپریٹس ہیں. یعنی اگر ہم تھوڑا براڈر سکوپ میں لیں تو ان چیزوں کو ہم آپس میں ملا کے سملیرٹیز بٹوین دا ریلیجنز ان دا ورلڈ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مذاہب میں سملیرٹیز ڈھونڈنے تو دور کی بات ہے، ہم جو مسلمان مسالک ہیں ان میں سملیرٹیز پر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. تو دنیا جب گلوبل ولیج ہے تو آپ کو وحدت کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر قرآن کا اصول ہم نے شروع میں بتایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اے محبوب، ان کو ان باتوں پر بات چیت کرنے کے لیے بناؤ جو تم میں اور ان میں مشترک ہیں. تو لہٰذا انٹرپریٹیشن کا فرق ہر جگہ ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ اس لیے 2 مثالیں دیں، زرتشت والی اور 7 جنموں والی، 7 نفوس سے، کہ یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ حقیقت یہ ہو. اور وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ آگ کا قریب رہنا آگ کی عبادت بن گئی تو 7 نفوس 7 جنم بن گئے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. بڑے اچھے طریقے سے کیا پاسبل کنیکشن ہو سکتا ہے وہ بھی آپ نے ایکسپلین کیا. ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہندوازم کی جو بکس ہیں، ہندو اسکرپچرز ہیں، ان میں بھی ذکر ملتا ہے ہمیں. جی بالکل. اس کی طرف تو قرآن کا اشارہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خود حدیث میں ہر نبی اپنا امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بتاتا تھا، چونکہ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا اور اس وعدے کا ذکر سورۃ آل عمران کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ہے کہ جب میرے نبی آ جائیں، ہر نبی سے اللہ نے وعدہ لیا، تم موجود ہو اور تمہارے عہد نبوت میں اگر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم بتاؤ کیا تم ان کی اتباع کرو گے اور ان کی نصرت کرو گے؟ سب نے کہا باری تعالیٰ ہم ان کی اتباع اور ان کی نصرت کریں گے. اس عہد کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت دی تھی. تو ہر نبی کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے وعدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی لیے آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی، خاتم سلیمان، جو وہ خط پر مہر لگاتے تھے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو یتیم بچوں کی دیوار تھی جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے دور میں تعمیر کی، اس کے نیچے جو خزانہ تھا اس کے بارے میں علماء نے لکھا، امام حلبی نے، کہ اس خزانے میں کیا تھا؟ سونے کی تختیاں تھیں اور اس تختیوں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو گویا ہر نبی یہ تعلیمات دیتا آیا. تو لہٰذا قرینے قیاس ہے. ہندو مذہب کے بانیان تھے،
انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی جس کے واضح اشارے موجود ہیں، ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ اتھرا ویدا کے اندر کتاب یعنی چیپٹر 20 اور نظم نمبر 127 میں موجود ہے کہ ایک اصطلاح آئی ہے، ہی از نراسنا، نراشنا بھی پڑھتے ہیں، نراسنا بھی پڑھتے ہیں، تو اور اس کو ایک اور لفظ آیا منترا، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تعریف کیا گیا، ایک ایسا فرد ہوگا جو بہت تعریف کی جائے گی، اور یہ عربی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ ہے۔ محمد کا مطلب ہے الذی حمد مرۃ بعد مرۃ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار پلٹ پلٹ کے زیادہ تعریف کی جائے، اور ہندوازم میں جو نام آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جا رہی ہے۔ پھر اسی طرح اپنا ایک اور لفظ آتا ہے جس کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ یہ حضور کا اسم گرامی ہے، وہ ہے قرامہ، جس کا ہندی کا لفظ ہے قرامہ، اور اس کا اردو کا ترجمہ ہے امن کا شہزادہ یا مہاجر، امن قائم کرنے والا، اور مہاجر وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے والا۔ حضور علیہ السلام دونوں پر فٹ آتے ہیں، آپ نے امن بھی قائم کیا جہاں پر جنگیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پر، اور دو دو تین تین نسلیں صرف اس وجہ سے جنگ میں ماری جاتی تھی کہ اس کا گھوڑا آگے گزر گیا، اور پھر ہجرت بھی کی مدینہ سے، مکہ سے مدینہ، ایسے تو مہاجر کے ٹائٹل پر بھی فٹ آتے ہیں اور امن کے شہزادے کے ٹائٹل پر بھی۔ اسی طرح پھر ایک اور منترا 2 کے اندر ہے کہ اونٹ سوار رشی آئے گا۔ رشی میں نے بتا دیا حکیم انسان کو کہتے ہیں ہندو اسکرپچر میں۔ تو منوسمرتی کے اندر موجود ہے، منوسمرتی کے اندر اونٹ کی سواری پر پابندی ہے، ہندو اونٹ پر سوار نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، یہ ان کا مذہبی جس طرح حلال اور حرام ہے نا ہمارے، ان کے حرام ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ہندو تو اونٹ کے اوپر سوار نہیں ہوتا، اور یہ منوسمرتی کے اندر موجود ہے۔ اور منترا یہ کہہ رہا ہے، اتھرا ویدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو رشی آئے گا وہ اونٹ پر سوار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رشی آئے گا وہ ہندوؤں میں سے اور ہندوستان میں سے نہیں ہوگا، چونکہ ہندوستان والے تو اونٹ پر سوار نہیں ہوتے، اور خود ان کی کتاب کہہ رہی ہے وہ اونٹ پر سوار ہو کے آئے گا۔ تو لہٰذا اشارہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، چونکہ رسول اللہ مکہ سے جب مدینہ گئے تو اونٹ پر سوار تھی اور اونٹ پر سواری کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ لنک بنتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، ابھی اور بھی ہے۔ سما ویدا کے اندر، سما ویدا 2 کے اندر چیپٹر 6 اور آیت نمبر 8 میں کہ احمد نام، احمد اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے احمد کے نام سے، AHMED، احمد کے نام سے ایک اصطلاح آئی ہے۔ تو علماء جو مسلمان علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لقب جو احمد آسمانوں میں ہے، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا تھا اور قرآن نے نقل کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مبشرا برسولی من یات من بعد اسمہ احمد، ایک ایسا رسول میرے بعد آئے گا، میں اس کی خبر دینے آیا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو ہندو اسکرپچر میں بھی احمد کا نام آیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور ان کی کتاب ہے، اس کا جو اکھنڈ ہے، تیسرا اکھنڈ آیت نمبر 3 ہے، اور پرانا پراوا 3، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچہ، الگ زبان اور الگ وطن والا، یعنی جس کی زبان بھی الگ ہوگی اور وطن بھی الگ ہوگا، یعنی نہ وہ ہندوستان کا ہوگا نہ اس کی زبان ہندوستان کی زبان ہوگی، آئے گا اور اس کے ساتھی اس کے ہمراہ ہوں گے، اور اس کا نام ہوگا بہت بڑی تعریف کی جانے والا، اور وہ راجہ بھوج کو 5 گاریاں سے نہلا کر عزت دے دے گا، اور کہے گا کہ اے انسانوں کے فخر، تم نے شیطان سے لڑنے کے لیے عظیم قوت بنائی ہے، یعنی وہ ایک ایسی فوج تیار کرے گا جو اس وقت کے شیطانوں اور بعد کے شیطانوں سے لڑے گی۔ تو یہ اشارہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ اپنشد کے اندر بھی موجود ہے، لیکن علمی دیانت کے طور پہ جب اس کو دیکھا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اشارے رسول اللہ کے بارے میں جس پر علماء نے کہا ہے۔ اب ہم جب اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں دونوں کے اندر، دیکھیں ماخذ ہے اتھرا ویدا چیپٹر 20 آیت نمبر 127، اس میں پریزڈ ون محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگلش، ٹھیک ہے، اور کیمل رائڈنگ رشی، ایسا حکیم شخص جو اونٹ پر آئے گا، یہ تذکرے موجود ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور مذہبی رہنما پر فٹ ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سما ویدا کے اندر موجود ہے احمد کا لفظ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رگ ویدا کے اندر موجود ہے ششرما، تعریف کیا گیا کا لفظ، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد اپنا بھویشا پرانا کے اندر موجود ہے لفظ محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اپنشد کے اندر لفظ اللہ اور محمد دونوں موجود ہیں. تو لہٰذا ان تعبیرات سے ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ کتابیں اصل نہیں ہیں، یہ بدل چکی ہیں. یہ اب بائبل بھی وہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی تھی. بہت ساری چیزیں بدل گئی، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے اندر حقائق ہیں. تو یہ جو حقائق باقی ہیں آج بھی اتنے ہیں کہ اگر ان پر غور کیا جائے تو آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید، بائبل، اور اگر ہم ہندوازم کی بات کریں تو ہمیں توحید کا کیا کانسیپٹ ملتا ہے؟ یہ بڑا ضروری کانسیپٹ ہے. چونکہ دیکھیں، اگر یہ کتابیں جو دوسرے مذاہب کی ہیں اس وقت توحید کا کانسیپٹ نہ دیں تو پھر آپ بتائیے کہ توحید تو بنیاد ہے پوری دین کی. بالکل. تو پھر وہ شخص جو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا ہے، اللہ نے پیدا ہندوؤں کے گھر کیا ہے، اور اگر ہندوؤں کے کتاب میں توحید کا کانسیپٹ بھی نہ ہو تو بتائیں کہ وہ کیسے حساب کتاب اس پر صادق آ سکتا ہے. تو لہٰذا ان تمام تر تبدیلیوں کے باوجود ہندوازم کی کتابوں کے اندر اس کا کانسیپٹ موجود ہے توحید کا، اور بڑی وضاحت سے موجود ہے. اور میں بتاؤں کہ جتنی بھی سملیرٹیز آپ تلاش کرتے ہیں، سب سے بڑی سملیرٹی اور سب سے واضح جو تصور موجود ہے وہ ویدوں کے اندر توحید کا تصور ہے. اب رگ وید دیکھیے، 4 وید ہیں، رگ وید، اتھر وید، سام وید اور اپنا یجر وید. یہ 4 وید ہیں. رگ وید سب سے اندر پہلے ہم لیتے ہیں. رگ وید کا باب ہے ایک، اس کا چیپٹر ہے 164 اور اس کی ورس ہے اپنا 46. اب اس میں جو لکھی ہوئی ہے ہندی وہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بتا دوں گا. ایکم ست و پرابدوہا ادنتی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حقیقت ایک ہی ہے لیکن دانشور اسے مختلف ناموں سے پکارتی ہیں. حقیقت ایک ہے، اب ہر دیکھنے والا اس کے مختلف ناموں سے پکارتا. اس قول کی ایک ہندو، جس طرح ہمارے قرآن کی تفسیرات ہیں نا، ہندو کتب کی بھی تفسیرات ہیں انہوں نے شروع کی ہوئی. تو ان کا ایک بہت بڑا اسکالر اس کی شرح پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ مثال دیتا ہے عورت کی. وہ کہتا ہے اب ایک عورت ہے، ایک گھر میں بیٹھی ہے. اب آپ نے غور کرنا ہے، ذرا گھر میں بیٹھی ہے اور ہمارے سامعین نے بھی اس پر غور کرنا ہے. ایک فرد آتا ہے، اس کو ماں کہتا ہے اور اس کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے وہ ماں کا رکھتا ہے. ایک فرد آتا ہے، وہ اس کو بیٹی کہتا ہے. ماں کہنے والا بھی مرد ہے، بیٹی کہنے والا بھی مرد ہے، اور وہ اس کے ساتھ تعلق اور نوعیت کا رکھتا ہے. ایک شخص آتا ہے، وہ اس کو بیوی کہتا ہے اور اس کے ساتھ اور نوعیت کا تعلق رکھتا ہے. سمجھ آئیے؟ بات تو صحیح ہے. ایک شخص آتا ہے، اس کو بہن کہتا ہے اور اس کے ساتھ اور نوعیت کا تعلق رکھتا ہے. تو اس عورت کو بیٹی بھی کہا، ماں بھی کہا، بہن بھی کہا، بیوی بھی کہا اور عورت بھی کہا. تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہم پر الزام ہے کہ ہم مشرک ہیں اور ایک خدا کو نہیں مانتے، ہم ایک خدا کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. اس کی اس نے یہ شرح کی ہے اور یہ مثال دیا انہوں نے. مثال تو بہت خوب ہے. مثال خوب ہے نا؟ تو آپ دیکھ لیں. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے، ہم بھی اللہ کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے 99 تو اسماء الحسنہ مشہور ہیں. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، مگر مگر ہم رحیم کی رحم پر مبنی ایک مورتی بنا کے نہیں رکھ دیتی. وہاب کی عطا کرنے والے پر مبنی ایک مورتی الگ سے نہیں بنا دیتے. قہار کی غضب پر مبنی یوں زبان نکال کے کھڑا اس کی مورتی بنا کے نہیں رکھ دیتے. سمجھ آئیے؟ وہ جو ڈیفرنس آ جاتا ہے، وہ غلط آ جاتا ہے کام. تو یہاں تک ہمیں اتفاق ہے. اب دیکھیں کتنی خوب بات ہے. اچھا، اب اس کے اندر آگے چلیے. پھر اس کے بعد یہ رگ وید کے اندر چیپٹر 129 ورس نمبر 2-3، تخلیق سے پہلے کوئی نہیں تھا، نہ آسمان نہ زمین، صرف ایک تھا اور وہ تھا، اور وہ خالق تھا. سمجھے؟ کوئی شک نہیں. پھر اس کے بعد آگے اتھر وید چیپٹر نمبر 13 اور ورس نمبر 4 اور 16. ایک ہی ادتی ہے. ادتی لامحدود کو کہتی ہیں، یعنی ہر کوئی محدود ہے. ایک ہے جو لامحدود ہستی اور وہ اللہ کی ہے. یعنی اللہ کی تو میں اضافہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ایک ہی ادتی ہے جو لامحدود ہے. پھر یجر وید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3، یہ ایسا ہے جس کی کوئی شبیہ نہیں. اب یہ خود شبیہات بناتی ہیں. ان کی کتاب کہہ رہی ہے ناتاسیہ پر تیما استی، یہ وہ ہے جس کی شبیہ نہیں ہو سکتی. یعنی وہ اتنا پاک اور ستھرا ہے کہ اس کی کوئی شبیہ بھی نہیں بنا سکتا. پھر اس کے بعد یجر وید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 8، وہ نروکار یعنی بے شکل ہے. ہمارے ہاں جو
اسلام میں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یہ وہ تجسیم سے پاکی کا ذکر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں وہ نروکار ہے، بے شکل ہے، شدھ ہے، گناہوں سے پاک ہے اور سب کا احاطہ کیے ہوئے. آیت الکرسی کا ترجمہ ہے یہ تینوں لفظ، سمجھ آئیے. یا کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یجروید چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 8. مطلب کوئی بھی پوائنٹ دیکھ لیں ہم کنیکشن بن رہا ہے. اب دیکھیں اس کے بعد یہ ویدوں کا میں نے بتایا. اب اپنشد ان کی کچھ کتابیں ہیں، یہ بیسیکلی قانون کی کتابیں ہیں، جس طرح آئین نہیں ہوتے ایسے احکام کی کتابیں ہیں. یہ جو ویدیں ہیں ان میں اخلاقی تعلیمات بھی ہیں، احکام بھی ہیں، لیکن اپنشدوں میں صرف احکام ہے، اخلاقی تعلیمات نہیں ہوتی. تو شویتا شترا اپنشد کے اندر موجود ہے چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 2 کہ صرف ایک ہی رود ہستی ہے، دوسرا کوئی اس کے برابر نہیں. لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں. پھر اس کے بعد اسی چیپٹر کے اندر ہے کہ وہی سو ایش سرو یشرا سو ایش سرو کاتما، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کے دلوں میں رہتا ہے. پھر اس کے بعد اپنشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 2 اور 3، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں. پھر اس کے بعد اپنشد برہردار نیک اپنشد چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 4 اور 1، ابتدا میں صرف آتما واحد ذات تھی اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا. آپ دیکھیں میں نے بتایا تھا نا کہ کتنی وضاحت کے ساتھ ہندو مت کے اندر اس کی تعلیمات موجود ہیں توحید کی. تو لہٰذا توحید کے اچھا صرف توحید کی تعلیمات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے جتنے تصورات ہیں وہ تقریباً سب کتابوں میں موجود ہیں. اس کی صفات سے متعلق، اس کو کئی ناموں سے پکارنے سے متعلق، اس کا سب سے پہلے موجود ہونے سے متعلق، اس کا سب کو پیدا کرنے سے متعلق، اس کا تجسیم جسم سے پاک ہونے سے متعلق. بڑے انٹرسٹنگ وے میں نا آپ نے ریفرنسز کے ساتھ یہ پوائنٹ سمجھایا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہندو مت میں جو بھگوان کرشن ہیں ان کے معجزات، ان کی پیدائش اور کافی سارے پہلو ملتے جلتے ہیں آپس میں. جی ہاں، یہ بھی اسی طرح ہے جو ہم نے ابتدائی مقدمہ بتایا کہ یہ تعبیراتی مماثلتیں ہیں. تو اس کے درمیان بھی بڑی غیر معمولی قسم کی مماثلت ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور کرشن بھگوان کے اندر. ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ ہندو اسکرپچرز میں بھگوان کے اوتار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کرشنا جو تھے اصل بھگوان وشنو تھے. ان کے کیا نام تھا اس کا؟ بھگوان وشنو. پھر بھگوان وشنو کے اوتار آئے، بھگوان وشنو جن میں سرایت کر جاتے تھے. تو ہر وہ شخص جس میں بھگوان وشنو سرایت کر گئے وہ خود پھر بھگوان کا روپ ہوتا تھا. تو گویا جو کرشنا ہے یہ بھگوان وشنو کے 8ویں اوتار ہیں اور بھگوان وشنو کے کل 10 اوتار ہیں. اچھا، اب روایتی کہانیوں کے مطابق کرشنا کی جو پیدائش ہے یہ ایک علاقے میں ہوئی ہے جس کو ماتھرا کہتے ہیں. اس وقت جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں قیدی تھی، قید خانے کے اندر تھی. قید خانے کے اندر بیسمنٹ میں وہ قید خانہ تھا اور ان کو قید کر کے باندھا ہوا تھا. اس دوران وہ پیدا ہوئے. پھر جب پیدا ہوئے تو ان کی تعلیمات سے بادشاہوں کو خطرہ تھا. بادشاہ کا نام تھا کنس، اس نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. ان کا کام یہ تھا کہ یہ چراگاہوں اور گووال کے ماحول میں انہوں نے پرورش پائی. چراگاہوں میں بکریاں چراتے. مہابھارت میں کرشنا پانڈوؤں کے رہنما اور گیتا کے وائز سمجھے جاتے ہیں. مہابھارت کے اندر جو پانڈو تھے ان کو ہدایت دینے کے لیے کرشنا آئے. جس طرح مختلف قوموں کی طرف ہم نہیں کہتے ہوئے فلاں نبی ہے، تو وہ پانڈوؤں کی طرف. زندگی کے اختتام پر تیر سے زخمی ہوئے، جسم چھوڑا اور وشنو لوک چلے گئے. اب یہ مختصر تعارف میں نے پیش کیا. اب حضرت عیسیٰ کا تعارف سنیے، پھر ہم مماثلتیں ڈھونڈتے ہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بے شک. معجزاتی طور پہ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں حضرت مریم سے. مسیحیت میں حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور نجات دہندہ کہتے ہیں. صلیب پر مسیح مذہب کے مطابق صلیب پر قربانی ہوتی ہے اور پھر جی اٹھنے کا عقیدہ ہے. قرآن میں صلیب پر قتل کی نفی سورہ نساء آیت نمبر 157 کے اندر ہے. اللہ نے اوپر اٹھا لیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ذرا ان کی مماثلتیں ذرا غور کریں. اچھا، یہ بھی بڑی ہی غیر معمولی مماثلتیں ہیں اور مجھے بڑا لطف بھی آیا اور بڑی حیرت بھی ہوئی اس پر. اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اتنے انٹرسٹنگ سوال بنائے جس سے مجھے یہ چیزیں نکالنے میں آسانی ہوئی. مجھے آپ کی انفارمیشن اور ریفرنسز سن کے بہت ساری نئی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں. ابھی پیدائش، اب ہم 5 اسپیکٹ سے ان کا تقابل دیکھیں گے. پیدائش، حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں معجزاتی طور پہ اپنی والدہ کے بطن سے بغیر باپ کے.
اور کرشنا پیدا ہوتے ہیں معجزاتی طور پہ دیوکی کے بطن سے قید خانے کے اندر. حضرت مریم بھی اپنے حجرے میں تھیں اور وہ قیدی تھی ان کی والدہ. بادشاہ کا خوف دوسری ہیڈنگ. حضرت عیسیٰ کو جو یہودی بادشاہ تھا ہیرودس، اس نے قتل کا منصوبہ بنایا اور سولی پر چڑھانے لگا. سیم ان کے بارے میں جو کرشن ہیں ان کے بارے میں کنس بادشاہ نے قتل کا منصوبہ بنایا کیونکہ ان کی تعلیمات سے بادشاہ کی حکومت کو خطرہ تھا. ادھر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے یہودیت کو خطرہ تھا. بچپن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن سادگی میں اور عاجزی میں پرورش ہوئی، اور کرشن کا بچپن گوپال، ٹھیک ہے، گوال کے طور پر سادہ بچپن گزرا، بکریاں چراتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے. پھر محبت اور شفقت کا پیغام، غریبوں اور مظلوموں سے محبت، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تر امتیاز ہے. اور بختوں اور گوالنیوں سے محبت، یہ کرشن بھگوان یعنی عرفن کہہ رہا ہوں جو وہ کہتے ہیں، ان کا امتیاز تھا. پھر پیغام کیا تھا دونوں کی زندگی کا؟ روحانی نجات اور خدا کی عبادت، حضرت عیسیٰ کا پیغام. کرشن کا پیغام تھا دھرم کی حفاظت اور بھکتی کا پیغام، چونکہ وہ بھکتیوں کے اندر پیدا ہوئے تھے، عبادت گاہوں کے اندر، عبادت کرنے والے نیک صالحین کے اندر. زندگی کا انجام، حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے، یہ اسلام کہتے ہیں. ایسے ہی مسیحیت کہتی ہے کہ وہ ان کو مصلوب کر دیا گیا. اور کرشن کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو بھی تیر مارے گئے، حضرت عیسیٰ کو بھی تیر مارے گئے. حضرت عیسیٰ کے تو آگے ان کے مماثلت چہرہ رکھنے والا بندہ آ گیا نا. کرشن بھگوان کو تیر لگے، بالآخر جسم چھوڑ کر ان کی روح پرواز کر گئے. تو آپ دیکھیں کہ ان کے درمیان ان کی تعلیمات، دونوں کی تعلیمات سے خائف ہو کر بادشاہ کا قتل کرنا، دونوں کی ماؤں کا حجروں کے اندر ان کو پیدا کرنا، پھر دونوں کا لوگوں کی خدمت کرنا، دونوں کا بے ضرر ہونا، یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ اگر کوئی یہ کال کرے کہ ان شخصیات میں مماثلت ہے، ٹھیک ہے، تو کیا جا سکتا ہے کسی حد تک. چونکہ جب تہذیب، تمدن، زبان بدلتی ہے تو اگلی زبان میں نام مختلف ہوتے ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کا جو اس میں گرامی پچھلی کتابوں میں تھا، پچھلی کتابوں میں ان میں ایک نام فارکالیت تھا، یہ عبرانی نام تھا، عربی نام محمد ہے. تو لہٰذا زبان بدلے گی تو اس کا نام بدل جائے گا. لاسٹ پر آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کالکی اوتار کا آپ نے ذکر کیا تھا. کالکی اوتار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہندو مت کے بلیف اور جو اسلام میں ہمارا بلیف ہے، کوئی سملیرٹیز ملتی ہیں ہمیں؟ ہاں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ سملیرٹیز ملتی ہیں. دیکھیے، کالکی اوتار کی جو بنیادی تصور ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور تو واضح ہے، پھر ہم اس میں مماثلتیں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ان کی پیدائش کی جگہ ہے شمبلا، یہ ایک گاؤں کا نام تھا. والد کا نام تھا وشنویش یا وشنو یش. والدہ کا نام تھا سومرترا یا پدما. ٹھیک ہے. پیدائش کا زمانہ تھا، آخری زمانہ ہوگا ان کی پیدائش کا. کیا؟ آخری زمانہ. مشکل حالات یہ دنیا میں اس وقت آئیں گے جب بدی اور ظلم، بے دینی آخری حد تک ہوگی. کردار، یہ کالکی گھوڑے پر آئیں گے، تلوار سے برائی کو ختم کریں گے اور دھرم، سچائی ہر جگہ نافذ کر دیں گے. اب یہ 5 اوصاف اگر آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت ہمارے سامنے ہے. اب ذرا تقابل کریں کہ ہندو مت میں کالکی اوتار آخری زمانے میں آئیں گے، اور قرآن مجید میں ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، بے شک کہ آپ آخر میں آئیں گے سب انبیاء سے. دوسرا، شمبلا میں پیدا ہوں گے. بعض مترجمین کے مطابق شمبلا کہتے ہیں امن کی جگہ، جہاں پر کیا ہوگا؟ امن ہوگا. اور مکہ کو قرآن نے کہا ہے امن کا شہر ہے، بالد الامین. صحیح ہو گیا. والد کا نام وشنویش کہا گیا. ٹھیک ہے. اب وشنویش 2 لفظوں سے بنا ہے، یہ بڑا غور طلب جملہ ہے. وشنو اور عیشا سے. وشنو خدا کو کہتے ہیں اور عیشا بندے کو کہتے ہیں. تو وشنویش کیا تھا؟ ان کے والد کا نام، خدا کا بندہ، اور یہی عبداللہ کا ترجمہ ہے، اور عبداللہ رسول اللہ کے والد کا نام ہے. ٹھیک ہے. وشنویش دیکھیں. پھر اس کے بعد والدہ کا نام کیا تھا؟ سومترا یا پدما، اور اس کا مطلب ہے امن والی یا سکون والی خاتون، اور آمنا امن سے بنا ہے. بے شک. سمجھے؟
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادھر کہا گیا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے آئیں گے، اور ادھر بھی کہا گیا کہ یہ جو آئیں گے یہ گھوڑے پر سوار ہوں گے اور برائی کا خاتمہ کر دیں گے. آپ نے برائی کا خاتمہ کیا، اور برائی سے مراد ہندو مذہب میں بدی باطل کا خاتمہ ہے اور دھرم کا قائم کرنا ہے، اور اسلام میں بدی سے مراد شرک کا خاتمہ اور توحید کے نظام کو قائم کرنا. تو اب یہ دو تصور سامنے رکھ کے آپ خود دیکھ لیں کہ کس حد تک مماثلتیں ہیں. ہم بے شک اس کو من و عن قرار نہیں دیتے، لیکن ہمیں ان مماثلتوں پر غور کر کے اسلام کے پیغام کو اور ڈائیورس کر کے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ ان مماثلتوں پر غور کریں. اور اگر اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کسی کو ہدایت کی طرف لے آئے تو ہمارا تو مقصد حاصل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور بڑے خوبصورت پیغام کے ساتھ کنکلوڈ بھی کیا آپ نے. اور جو 3 بڑے مذاہب ہیں ان میں جو سملیرٹیز ہمیں ملتی ہیں بیسکس میں بھی، توحید کے کانسیپٹ میں بھی، اور جو اسکرپچرس ہیں اور جو ہماری مکمل کتاب ہے قرآن مجید، اس کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ آپ نے ساری چیزیں سمجھائیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے اسلام، عیسائیت اور ہندو مت کے کنیکشن رکھنے والے مختلف ایسپیکٹس پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.